وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری، وہ یقین ہی کی تو کمی ہے، وہ کہاں سے آئے؟ اس کے لیے میں پھر عرض کروں گا، حوالہ دے رہا ہوں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ حضور جو یقین مجسم بنے، جن سے وہ یقین پھر ریڈیٹ ہوا ہے معاشرے کے اندر، متعدی ہوا ہے، پھیلا ہے لوگوں کے اندر، اس کا بھی جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے سنتھسس وہ یہی ہے، اگرچہ یہاں اس کا اشارہ نہیں ہے لیکن سورۃ الضحیٰ میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ وہ تفکر اعتبار کے مراحل طے کرتے ہوئے حضور ایک مرحلے تک جا پہنچے ہیں، اس کو تعبیر یوں کیا جائے کہ حقیقت کے دروازے پر دستک دی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں وہ یقین کا جو رنگ پیدا ہوا ہے وہ ہے اس وحی کے ذریعے سے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ یہی پروسیس آج آپ کو دہرانا ہوگا۔ وہ وحی بشکل مصحف ہمارے پاس موجود ہے، یہ وحی انسان کے اندر اس روح کے اندر جو کچھ ڈورمنٹ ہے، جو میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے لیکن وہ ڈورمنٹ ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے۔ یہ جیسے آپ سادہ سا ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کوئی شعر سنتے ہیں غالب کا اور جھوم جاتے ہیں، کیوں جھوم گئے؟ کوئی ایسی بات ہے اس شعر میں جس نے آپ کے اپنے وجود کے اندر، آپ کی اپنی ہستی کے تاروں میں سے کسی تار کو چھیڑا ہے، آپ کا اپنا کوئی احساس تھا کہ جو اب متحرک ہوا ہے، کوئی تار آپ کے اپنے اندر تھے جن کو اس نے جا کر جو ہے اس مضراب کا کام کیا ہے، تبھی تو آپ جھوم گئے۔ یہ سمپیتھیٹک وائبریشن، کسی شے کو دیکھنا تقریر کی لذت کے، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، وہ ڈورمنٹ ہے، وہ ہماری کانشسنس اسے ایکٹیویٹ کرتی ہیں آیات قرآنیہ۔ یہ ایک حقیقی قوت بننا اس ایمان کا، یہ در حقیقت ایسنشل پری ریکویزٹ ہے، یہ ایک طبقے کے اندر پیدا ہو، اس طبقے سے یہ متعدی ہو کچھ مزید لوگوں کے اندر، اور پھر وہ موٹیویٹ ہوں اور ان کو یہ یقین اس درجے ہو کہ وہ اپنا تن من دھن لگا دینے کے لیے تیار ہو، اسی میں انہیں نفع نظر آئے، اسی میں فائدہ نظر آئے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اخروی فلاح کے لیے اپنی ہر شے قربان کر سکتے ہوں، تب گویا کہ وہ پہلی شرط پوری ہوگی کہ اس صحیح اسلامی تحریک کے لیے ایک مواد، ہیومن میٹیریل گویا کہ فراہم ہوگا، پھر وہ انقلاب لائیں جس سے وہ اسلام کا نظام حیات بالفعل قائم ہو جائے۔